تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر جائیں اور انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر۔ آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان آج ہوا۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح دا فاؤنڈر آف پاکستان آج 71 ایئرز اگو 71 سال پہلے آج وہ وفات پائے آج کے دن۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ملک بالکل اس سے سوگ منا رہا ہے۔ ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹریبیوٹ دیں، چھوٹی سی لیکن بڑے معنی والی ٹریبیوٹ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو ٹریبیوٹ دکھاؤں، میرے ساتھ آج کا پینل ہے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم، فارمر چیئرمین PIF, former chairman Pakistan Steel Mills and now senator in the Pakistan Senate, and of course ان کے ساتھ ہیں شہزاب کمل، parliamentary secretary PTI کی طرف سے یہ ہیں، and our former ambassador and chief of protocol for Pakistan غالب اقبال۔ ان سے بات چیت ہوگی ابھی، لیکن یہ جو ٹریبیوٹ ہے ذرا اس کو دیکھیے، and particularly for the youngsters of this country, have a look at this. A very humble tribute to the father of the nation, قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو آج ہم سارا دن کیا اب تو ساری عمر ہی ہم یاد کرتے ہیں کہ جو ہمیں دے کے چلے گئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو پاکستان کی قدر کرو، کہ جس نے پاکستان کی قدر نہیں کی، باہر جا کے تو آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن یہ اپنا ملک ہے، اتنی آزادی سے آپ لوگ کہیں نہیں رہ سکتے جہاں کہ آج آپ یہاں رہ رہے ہو۔ کیوں جن صاحب پہلے تو تھوڑا سا قائد اعظم پہ بات کر لیں کہ واٹ اے لیگیسی ہی از لیفٹ فار اس۔ دیکھیں، ایک تو آپ کو
ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھی ابتدا کی ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادر، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مغفرت کرے۔ آلدو ہمیں بہت بڑا لاس ہوا کہ ایک ان کے کیلیبر کا بندہ جو پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ وہ بنیاد بنا کے جاتے، تو وہ بہت جلدی سپٹمبر 1948 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بٹ وہ جو ٹائم انہوں نے گزارا یا پاکستان بننے سے پہلے جس طرح مسلم لیگ کو اکٹھا کیا، تحریک چلائی، اور جس طرح کے میسیجز دیے، اور جو تھوڑا سا ٹائم ان کو ملا اس کے اندر وہ ملک کے اندر بھی جہاں جہاں گئے انہوں نے جا کے وہ باتیں کیں جو دور رس نتائج کی حامل ہیں۔ مثلاً ان کو جب کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے لگی کہ پاکستان کا آئین کیسا ہوگا، اسلامی ہوگا، یہ ہوگا وہ، تو انہوں نے کہا جی میرے آئین کی کیا بات ہے، 1300 سال پہلے آئین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا، تو اس سے بڑھ کے میں نے اور کیا کرنا ہے، ہماری تو وہی گائیڈ لائن ہے، وہی مشعل راہ ہے۔ اور ان کے بعد پھر انفارچونیٹلی خان لیاقت علی خان صاحب بھی آئے، تو وہ بھی تھوڑا عرصہ زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو وہاں سے ویئر ایز انڈیا کے اندر نہرو جو ان کا فاؤنڈنگ فادر تھا، وہ فار کوائٹ سم ٹائم وہ رہے اور انہوں نے کنسالیڈیٹ کیے انسٹیٹیوشنز کو۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ بٹ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیں ایک آزاد مملکت جو انہوں نے عطا کی، اور یہ ایک انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنی بیلیفز اور ویلیوز کے مطابق اپنے لوگوں کی ویلفیئر کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے جب ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان کے جو لیسنز تھے، ان کے جو زرعی اصول تھے، کیا ان کے اوپر ہم کاربند ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں ان کو اگر بہتر کریں گے تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا ایک خراج عقیدت۔ کیوں کمل، قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے، اب تو 3rd 4th جنریشنز آ گئی ہیں، مجھے بتائیں کیسے یاد کریں گے آج، اٹس 71st ڈیتھ اینیورسری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ پی جے، آپ نے بہت زبردست سٹارٹ کیا ہے، جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے، میں ان کو انڈورس کروں گی۔ دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کو کسی ٹائم بھولنا ہی نہیں چاہیے، اور جو انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ 1400 سال پہلے ایک ضابطہ حیات جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اسی کی بنیاد پر یہ ملک بنا، اور آج جب ہم اسی بات کو ریزونیٹ کرتے ہیں، ریاست مدینہ اور سوشل ویلفیئر جو ہونی چاہیے یا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، وہ قائد اعظم ہی کے کانسیپٹس ہیں جن کو آگے لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، وہ ایک گریٹ مین تھے، گریٹ لیڈر تھے، اور گریٹ لیڈرز نیور ڈائی، تو وہ تو زندہ ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ اگر آپ فیل کریں ان کی، میں کچھ سیئنگس تھیں دیکھ رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، میں نے شیئر بھی کی نکال کے، میں دوبارہ ان کی وہ ضرور بات کروں گی کہ جب پاکستان بنا ہے اور جو انہوں نے دیکھا پاکستان بننے سے بلکہ 1 سال پہلے جو وہ دیکھ رہے تھے اور جو ان کی باتیں ہیں، وہ آج اگر آپ کشمیر کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ کتنی صحیح نظر آتی ہیں۔ آج سے یعنی صدیوں تک آگے تک دیکھنے والا ان کا ویژن تھا، اتنے وہ ویژنری تھے، اور انہوں نے اس خطے کو، اس ریجن کو کتنا اچھا جج کیا کہ وہ فیوچر تک دیکھ کے ہمیں ساری چیزیں بتا کے گئے۔ آج ہم نے اس کی پریکٹیکل ہم ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے ہیں کشمیر میں، جس طریقے سے انڈیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں تو آج اپنا وہ ڈالا بھی، یہ ترانہ بجتا ہے، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یقین مانے کہ کشمیریوں کو دیکھتی ہوں نا میں، تو میرا روزانہ یہ بولنے کو دل کرتا ہے، اور میری آنکھوں سے اس میں آنسو نہیں رکتے ہیں کہ واقعی ایک بندہ اتنا گریٹ تھا کہ اس نے اتنے جو کروڑوں مسلمانوں کی اس وقت جج کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ آج مطلب وہ میں عجیب پوسٹ تھیں، بندہ دیکھتا ہے تو آپ کی جو عقل ہے نا، وہ آج کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جب ہیومن رائٹس کا اتنا رٹا اور ہر چیز، اور NGOs اور بڑا ڈیجیٹل ہر چیز، کہ آپ وہ جو ایلیفنٹس ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں جی گائے کے چکر میں وہ وہاں کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو مار رہے ہیں۔ یعنی ایک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسینٹی ہے جو پریویل کر رہی ہے۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک میں انٹرویو پڑھ رہی تھی کہ وہ ان کے چہرے کی گھبراہٹ اور پریشانی کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا ہوگا۔ تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں، ہمیں ہر روز ان کا یہ احسان یاد رکھ کے، کیوں جی، اور ان کو
ट्रिब्यूट क्या उनके लिए हमें हाथ उठा के दुआएं करनी चाहिए कि शुक्र है कि अल्लाह ने उनके दिल में ये चीज़ डाली थी और हमें क्या छोड़ के गए जी, मेन चीज़ है। क्यों गालिब, आप क्या समझते हैं कि आज जिस तरह कमल ने बात की, कितनी तकड़ी हम उनकी वो क्या फॉलोइंग इस वक्त कर रहे हैं, कितनी वो तकड़ा आप कह लो कि वो जो एक उनका सेइंग है, उनका विजन है, उनका फ्यूचर जो उन्होंने देखा था इस मुल्क के लिए? मेरे ख्याल में तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान हमें दिया और जिसमें हम इतनी आज़ादी से और ख़ुशी से रहते हैं, मेरे ख्याल में जब से कायद-ए-आज़म इस दुनिया से गए हैं, हमने हर वो काम किया है जिससे उन्होंने मना किया था। सो वी हैव नॉट बीन एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ जिन्ना। सबसे बड़ा जो खामी मेरे ख्याल में बतौर नेशन में अपने हम सब में देखता हूँ वो ये है, आपको उन्होंने तरीक़ाकार बताए, बातें बताई, और कोई ऐसी मुश्किल कोई केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिज़िक्स का फार्मूला नहीं दिया उन्होंने आपको सिंपल ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार बताए जो कि आपके कुरान और सुन्ना से भी मुताबिकत रखते थे। सिंपल बातें, स्ट्रेट बातें, आपने हर चीज़ भुला दी। अब हम लोगों की जो जनरेशन थी, हम लोग तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, उनकी बातों से, उनकी अफकार से, इन सब से हम लोगों को शनासाई थी क्योंकि हम लोग देखा करते थे। अनफॉर्चुनेटली जो नई जनरेशन है, इनके पास तो कोई तरीक़ाकार भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मीडिया को देख लें, आप दूसरे तरीक़ाकार जो सोशल मीडिया को आप देख लें, ईद पे बकिया मौक़े पे बेशुमार मैसेजेस आते हैं। आज कम से कम मेरे पास जिन्ना के हवाले से सिर्फ 3 मैसेजेस आए कि जी सूरह फातिहा पढ़ के दुआ कीजिएगा आप। और आम जो यंगेस्ट जनरेशन इस वक्त है, जिनको थोड़ी सूझबूझ है, उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि जिन्ना ने किया क्या और क्या दिया उनको, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी इतनी गड़बड़ हो चुकी हुई है इस मुल्क में, हमारे में, कि हमें वापस लाने के लिए, इस जनरेशन को ट्रैक पे लाने के लिए, इस मुल्क को ट्रैक पे लाने के लिए, वी नीड टू डू इट। और मेरे सिंपल, आई जस्ट मेक अ वेरी हम्बल सजेशन कि आपके हर टीवी चैनल के नीचे टिकर चल रहे होते हैं, ठीक है, ख़बरें चल रही होती है, मतवातर 24 घंटे चल रही होती है, उसमें से कोई एवरी 5th मिनट और एवरी 10th मिनट और मे बी एवरी 60th मिनट एक कायद-ए-आज़म का जो भी एक कोई कोट है वो उसको चलाना शुरू कर दे। तमाम टीवी चैनल्स, बच्चे देखेंगे, इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, नज़र आएगा, उनको पता चलेगा। और इन्हीं चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी रग़बत क्यों थी जिन्ना के साथ, इसीलिए ना कि हमने मतवातर उनको देखा है, और जो जो उन्होंने चीज़ें हमें कही हैं उन चीज़ों के हम लोग ख़िलाफ़ चले, इसकी वजह से हमने नुकसान भी उठाया। अभी भी वक्त है उन्हीं की चीज़ों के ऊपर हम दोबारा चलना शुरू करें और देखें कि कहाँ कहाँ जाके, क्योंकि उनके जितना भी है पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में तो उनकी सोच है ही है। सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि वो सोशल हार्मनी के ऊपर उनके इतने कॉल हैं कि उनको अगर आप फॉलो करें तो मेरे ख्याल में मुल्क में आपके किसी किस्म की कोई भी तलखी नहीं रहेगी, कम से कम कॉमन सेंस आएगी। बिल्कुल सही कहा। बल्कि हमारे इंडस चैनल के ऊपर यस वी डू प्रेजेंट कोट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द फाउंडर ऑफ द नेशन, ऑफ कोर्स वो आप देखा कीजिए। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वील टॉक ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन कश्मीर। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आज पहली दफ़ा हमने देखा है कि पिछले 1-2 महीनों से ये जो कश्मीर पे एक जद्दोजहद शुरू हो गई है जो कि बहुत पहले होनी चाहिए थी। इनफैक्ट कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान की फोर्सेस चली गई थी और सिर्फ 4 मील था श्रीनगर से। और मैं आपको बताऊं, उस वक़्त थे मेजर ज़ियाउद्दीन और कर्नल शेर, जो जिनको फिर बाद में नेहरू एंड लियाकत अली जो पैक्ट हुआ उसके बाद उनको वापस वहाँ से बुला लिया। कहाँ से? सिर्फ 4 मील दूर श्रीनगर। मेजर एंड लेटर ऑन कर्नल ज़ियाउद्दीन, इनकी जो वाइफ हैं, विडो हैं, इनसे भी बातचीत हुई थी। ज़रा इनका वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आप सुनेंगी जो कि कोई बता नहीं सकता। ये ज़रा दिखाएं। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं श्रीनगर में थी
स्कूल में थी, मेरे मियाँ यहाँ पाकिस्तान में आर्मी में थे, तो वो लोग 4 मील श्रीनगर से बाहर थे जब लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ और सीज़ फायर हो गया। जो ही सीज़ फायर हुआ ना, तो ये लोग वापस आए। ये बड़े अपसेट थे कि हम तो 4 मील श्रीनगर से पीछे थे और हमें बंद कर दिया गया। ग्रेसी वॉज द कमांडर इन चीफ। ग्रेसी अंग्रेज़ था, वो कमांडर चीफ था, उसने लियाकत नेहरू पैक्ट करवा के सीज़ फायर करवा दिया। तो ये लोग फिर बड़े डिसहार्टन हुए। ये एक एक्चुअल हिस्ट्री आपके सामने। 4 मील थे, क्यों अंग्रेज़ से नहीं लड़ना चाहता था, ये जन साहब भी बताएंगे। और वहाँ भी अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ था, यहाँ भी कमांडर इन चीफ था। तो ये बताते हैं मुझे कि जब ये अंडर सेक्रेटरी थे लॉर्ड माउंटबेटन के, कि हमने कश्मीर ले लेना था उस वक़्त। और फिर बाद में अगर आपको याद हो कि 1951 की रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी, इसमें ये भी थे फैज़ अहमद फैज़, जनरल अकबर और काफ़ी और दीगर मशहूर नाम, और इन पे कंस्पिरेसी का केस बन गया था बिकॉज दे वर ट्राइंग टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये इन्होंने प्लान किया था कि दोबारा जाएं कश्मीर में एंड टेक इट ओवर, बट दैट इज़ आवर हिस्ट्री। लेकिन अब कश्मीर के अंदर जो हम देखते हैं जनरल साहब, अब हम कश्मीर को हमने हर तरीके से परसू किया। हमने परसू किया लेटर के साथ, इंडिया ने परसू किया, रिस्पॉन्ड किया एग्रेशन के साथ। या देखिए, पहला तो जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये नेगोशिएट कर रहे थे कि डिवीज़न कैसे हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस वक़्त असूली तौर पे यही बात हुई थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं और स्पेशली कश्मीर तो पाकिस्तान से कंटिगुअस भी था, तो वो उधर जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि उस वक़्त जो अंग्रेज़ भी था और हिंदू भी थे, इनका भी एक आपस में गठजोड़ था। अंग्रेज़ मेरे ख़्याल में एक इस तरह सुलगता हुई चिंगारी छोड़ना चाहते थे ताकि ये लड़ते रहें, और हिंदू तो वैसे ही बदनीयत था, उन्होंने तो अपने तौर के ऊपर इसके बाद जो कुछ उन्होंने हैदराबाद से किया या मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सिक्किम और आगे पीछे कोई असूल नहीं छोड़ा। फिर बदकिस्मती से जो ही पार्टीशन हुई तो हमारा कमांडर इन चीफ पाकिस्तान का जनरल नहीं था, वो भी एक अंग्रेज़ था, और अंग्रेज़ सारे एक थे, उन्हीं के मिशन के तहत तो ये सॉल्व नहीं हुआ था प्रॉब्लम। तो ग्रेसी को जब कायद आज़म ने कुछ ब्रिगेड कहे कि जाने चाहिए तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। बट इवन देन ये जो फोर्सेस हमारे बस में थी, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बस में थी, वो आगे गईं, और जैसे मैडम बता रही हैं कि 4 किलोमीटर के फासले पे थे, और वहाँ पे जाके फिर ये पैक्ट हो गया और फिर वापसी होगी। तो इसलिए, और देर आफ्टर आप ये देखें कि इवन 1965 वार में हमारी फोर्सेस जो तवी रिवर को क्रॉस करके छम जोड़ियाँ और अखनूर ब्रिज को, और अखनूर जो है वो बिल्कुल चोक पॉइंट है, बॉटल नेक है, पूरे कश्मीर को अलग किया जा सकता है, वो वहाँ गए तो रस्ते में फिर इंडिया ने हमारे लाहौर पे और सियालकोट पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से, और सेकेंडली उस वक़्त ये कमांड भी चेंज हुई, जनरल अख्तर को हटा के, चूँकि वो 12 डिव के कमांडर थे और ये समझा गया कि बहुत स्ट्रेच हो जाएंगे, तो या खान के डिवीज़न को 7 डिवीज़न को कहा गया कि आप आगे जाएंगे। इन दैट प्रोसेस जो लाल पीरियड हुआ, इसमें इंडिया ने उधर अटैक कर दिया, फिर आपको फोर्सेस उधर, तो वो भी एक सेकंड मौका था। तो लेकिन मैं आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूँ बुनियादी तौर के ऊपर तो जो डिवीज़न के असूल थे उन पे कारबंद रहना चाहिए था। और अभी जो कुछ मोदी ने किया है, ये मैं कल भी एक इंडियन एक्स लॉ मिनिस्टर जिनका ताल्लुक सिंध से था, वो बता रहे थे कि जी कि ये जो 370 है या 35A है, इसको कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने तौर पे ओके किया था, और ये सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इसको रिवोक कर सकती है, आप नहीं कर सकते असूली तौर पे, नॉट थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जी हाँ, और उसके पास बैठा था सुब्रमण्यम स्वामी, तो उसने कुछ करना ही चाहिए, तो उसने कहा यू कीप क्वाइट, आप तो ले मैन है, मैं कानून को समझता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं था जो अभी उसने किया, लेकिन ये एक ज़्यादती अभी हुई है, बट उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है कि खुदा के करम ने कश्मीरियों की ये बात और कुर्बानियाँ सुनी, और ये दुनिया के अंदर और ज़्यादा अभी कश्मीर की बात हो रही है। और उस पर जो लास्ट में पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं कि जो UN ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स हैं ना, जुलाई 2018 की और अभी जो जून 2019 के अंदर भी, वो बड़े पोटेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसी के ऊपर करना चाहिए। उसमें उन्होंने ये लिखा है
کہ یہ جو امپارشل آبزرورز ہیں ان کو جانا چاہیے دونوں کشمیر کیسوں میں اور جا کے دیکھنا چاہیے. اور آئی تھنک دیٹ از دی بیسٹ تھنگ, بٹ انڈیا ریفیوزڈ. انہوں نے کہا ادھر وہ نہیں آ سکتے. تو یہ پریشر ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ ہے. اور جو میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ ویسٹرن پیپل آر ناٹ بیڈ, امریکن ہوں یا یورپین ہوں, ان کو بالکل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے میڈیا کے تھرو اور لیڈرشپ کے تھرو. ہنود و یہود کا جو ایک اپنا گٹھ جوڑ ہے, اس سے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ نہیں کرنا. اب جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں وہاں بھی ایک اویئرنیس. یہ بڑی بات کی جی, اویئرنیس اب آئی ہے اور پرائم منسٹر نے کہا کہ پرسوں کو ریلی بھی ہوگی. جی ہاں, 2-3 چیزیں میں کوئکلی بولوں گی اور پھر آگے کا بھی آپ کو بتا دوں. ایک تو جو آج ابھی ہم نے بات کی فاؤنڈنگ فادر کی, تو اگر آپ اس ٹائم کی اخباریں جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وصال کی خبر چھپی تھی, ادھر ہی نیچے دیکھیں تو جنگ اور فوج کی جو کشمیر میں جانے والی خبریں ہیں وہ نیچے کالمز میں ہیں. وہ آج میں پرانے آرکائیوز دیکھ رہی تھی تو وہاں یہ ڈاکیومنٹڈ ہے یہ کہ 1948 کا جو کہ یہ تھا. اور اسی میں ہی جنرل صاحب بہتر جانتے ہیں, میرے والد نے بھی فائٹ کیا تھا 1965 میں چھم جوڑیاں سیکٹر پہ. تو یہ 48 میں تو جتنا کشمیر ہم نے آزاد کرا لیا ہے, تھوڑا سا ہی وہ رہ گیا تھا. جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور اویئرنیس نہیں ہوئی, اس کا یہی اب ہم نے اس وقت شروع کیا. اور جو بھی یہ بات کر رہے تھے میں اسی کو انڈورس کروں گی کہ دیر از آلویز این اپرچونٹی ان ایڈورسٹی. میرے خیال میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جس طرح پلاؤ کی دیگ کو دم لگا ہوا تھا نا اور وہ بند تھی, اب وہ کھلی ہے تو وہ ساری دنیا کو خوشبو بھی پہنچ گئی اور پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اور اگر یہ جو دن چل رہے تھے کل پرسوں واقعہ کربلا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہسٹری اس چیز کو ریپیٹ کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ہر واقعہ یا ہر جو ہمارے لیے جو پیچھے گزر چکا ہے ماضی میں, اس نے اپنے آپ میں سے کوئی کہانی میں سے کچھ نہ کچھ مورل ہوتا ہے جو نکلتا ہے. اب آپ اس وقت کشمیر کو اگر ریلیٹ کریں, اسی طرح خون بہہ رہا ہے, وہی حالات ہیں. لیکن یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا, اس کو فریزر میں رکھا گیا, اس کو پراپر فورمز پہ ہائی لائٹ نہیں کیا. اب کیا ہو رہا ہے, دیکھیں پی جے میرے سے زیادہ آپ میڈیا, فورن میڈیا کو جانتے ہیں اور اس کی آپ کیپیسٹی کو بھی جانتے ہیں اور اور وہاں کی سول سوسائٹی کی. اگر دنیا میں, یورپ میں یا امریکہ میں کوئی چیز میڈیا پک کر لے اور وہاں کی سول سوسائٹی یا وہاں کے جو ایکیڈیمیا ہے وہ کسی چیز کو اگر پک کر لیتے ہیں تو پھر ان کی حکومتیں بھی مجبور ہو جاتی ہیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور ہماری حکومت اس وقت, اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیں یہاں حکومت کی بات نہیں ہو رہی, یہ پورے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے. ہر فورم پہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایکچولی میں ریالٹی ہے کیا, اور اس نے ہمارے لیے بہت اس وقت اپرچونٹی کریٹ کی ہے. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کل دیکھا آپ نے ہیومن رائٹ کونسل میں جنیوا میں جو جا کے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک کیس فائٹ کیا, اس کا رزلٹ بھی آئے کہ 58 کنٹریز نے انڈورس کیا. وزیر اعظم نے ان کو آج ایک یہ سجیشن دی ہے اور سفارش کی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹو کمیشن بنائیں جو پروب کرے کہ کشمیر میں جو اس وقت ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہا ہے, جس طریقے سے وہاں پر وائلنس ہو رہی ہے اور جس طرح انڈر کرفیو لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اس کو جا کے وہ انویسٹیگیٹ کرے. تو اس کو ہم غالب اس کو ہم کیسے ڈپلومیٹکلی, اور جو آپ نے ایک جو آپ نے کہا 13 تاریخ کو آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا اور میں سب کو دعوت دوں گی کہ اس میں شامل ہو, کیونکہ وہ ایک میسج ہوگا ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے کہ ہم یہاں سکون سے آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ان کے لیے ہر اس فورم پہ جا کے آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور لڑائی بھی لڑ رہے ہیں جس سے ان کی آزادی کا ٹائم نزدیک. جی غالب آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ہم اس کو ڈپلومیٹکلی کیسے کریں؟ اور جس طرح ابھی کمل نے بات کی ہے کہ ایک پرسوں ایک جلوس بھی ہے, جلسہ بھی ہے, should this جلسہ not be shown to the rest of the world کہ this is what we are protesting against? دیکھیں ہم جو بھی کریں گے مغرب نے وہی دیکھنا ہے جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. جب تک آپ کو اس ڈسپیوٹ کو مغرب کی سوچ کے ساتھ منسلک کرنے کا طریقہ کار نہیں آئے گا تو آپ اپنا میسج صحیح طور پہ بھیج نہیں پائیں گے. اس وقت جو کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے اور بھارت نے جو غلطی کی اور اس کو اینکس کیا, اس کے بعد ایک دم سے پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا اور یہ چیز ساری سامنے آنی شروع ہو گئی. اب
اس چیز کو کیا ہم برقرار رکھ سکتے ہیں یا کیا مغرب اس کو برقرار رکھ سکے گا؟ ہم لوگوں کو پریکٹیکل سولوشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں پریکٹیکل ایکشنز لینے کی ضرورت ہے جس کے تحت پاکستان جو کہ اس کے پرنسپل پوزیشن ہے وہ بھی دنیا کو سامنے نظر آئے, اور اس سے بڑھ کے جو کشمیری اس وقت جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں ان کی مشکلات بھی آسان ہوں. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے جلسہ, لیکن اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں جا کے بیٹھے ہیں, اس میں تمام جتنے لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں وہ وہاں جا کے پہنچیں. اینڈ اے ویری ویل فارمولیٹڈ speech should be delivered by the Prime Minister over there. It should convey a message to the world. That message is not for the people of Pakistan. That message should be for the people of the world, especially the West. اس کے علاوہ آپ میرے خیال میں پاکستان نے جو سفارتی لیول پہ کرنا تھا وہ تو کر رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا سا, ہم لوگ تھوڑے سلو پیس پہ چل رہے ہیں لیکن بڑی سالڈ فاؤنڈیشن پہ چل رہے ہیں. آپ جتنی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں حکومت کی, وزارت خارجہ کی, آپ یہ دیکھیں تو بہت سالڈ فاؤنڈیشن ہے. اسی سالڈ فاؤنڈیشن کو مینٹین کرتے ہوئے پیس بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کو, تاکہ آپ آگے جائیں. اور دنیا, اور آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یو این کے ہر وہ ادارہ, ہمیں جہاں سے ڈاکومنٹ ایشو ہونے کی توقع نہیں ہے وہاں بھی ہمیں جا کے شور کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب شور کریں گے نا تو تب ہوگا. آپ کو مغربی اخبارات میں اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے کہ بھارت نے جو قبضہ کر رکھا ہوا ہے کشمیر کے اوپر, اس کے لوگوں کی زندگیاں جو مشکل کر دی ہیں اس کو آسان کرانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو دا ویسٹرن میڈیا نیڈس ٹو بی انگیجڈ اینڈ ویری پروفیشنلی. آپ کو چاہے ایک پی آر کمپنی دنیا کی کہیں سے لینے پڑ جائے یا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, ایک کر کے ایک سینٹرلائزڈ کمپنی آپ ہائر کریں. کر لیا, گورنمنٹ نے کر لیا, ایک لابی فرم لے لیا انہوں نے. Yeah, but that is country specific. I'm saying internationally. Okay. That should be international. وہ آپ کا پھر میڈیا جتنا ہے نا ان پٹ, وہ وہاں سے جانا شروع ہونا چاہیے آپ کو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. چلے ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, اور جو ابھی ایمبیسڈر غالب بات کر رہے ہیں, میں ایک کلپ بھی اس بریک کے بعد آپ کو دکھاؤں گا جو کہ آپ کو چاہیے, جو مکولن کے, اس کو وائرل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. Stay with us and join us just after this break. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ میر. قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی آج یاد کیا اور کرتے رہیں گے. جیسے قبل نے پہلے کہا کہ ایک دن نہیں, جین صاحب نے بھی یہی بات کی, ایک دن نہیں, ہمیں ساری عمر یہ یاد کرنا ہے اور شکر گزار رہنا کہ ہمیں ایک بڑا ایک آزاد ملک انہوں نے دیا. یورپین یونین, وہاں ابھی جس طرح یہ ایمبیسڈر غالب بات کر رہے تھے, آواز اٹھ رہی ہے. آج وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں بولتے. جو یہ ڈسکورسز ہوتے تھے برسلز میں, EU کے اندر, کوئی بات نہیں ہوتی تھی, وہیں انٹرویو کریے, وہیں آگے چل دیے. آج لوگ بول رہے ہیں, آج لوگ بول رہے ہیں. اور یہ جو ایک خاتون ہے, ذرا ان کو سنیے یہ کیا کہہ رہی ہیں. I am deeply concerned about the impact of recent actions by the government of India on the human rights of Kashmiris, including restrictions on internet communication and peaceful assembly, and the detention of local political leaders and activists. While I continue to urge the governments of India and Pakistan to ensure that human rights are respected and protected, I have appealed particularly to India to ease the current lockdowns or curfews, to ensure people's access to basic services, and that all due process rights are respected for those who have been detained. It is important that the people of Kashmir are consulted and engaged in any decision-making processes that have an impact on the future. The recent National Register of Citizens verification process in the northeast Indian state of Assam has caused great uncertainty and anxiety, with some 1.9 million people excluded from the final list published on 31st of August. I appeal to the government to ensure due process during the appeals process, prevent deportation or detention, and ensure people are protected from statelessness. یہ جس کی بات کر رہی ہیں, 6 لوگ مارے گئے ہیں, ان کو کوئی ڈاکٹر کی امداد نہیں ملی. یہ اسی وجہ سے, یہ جو آج دنیا چیخ رہی ہے, اور ہمارے پینلسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اور
مہینے سے زیادہ 38 دن ہو گئے ہیں کہ ابھی تک یہ کرفیو لازم ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن جنرل صاحب مجھے بتائیے کہ اس پہ ہم نے کتنا زور ڈالنا ہے؟ کشمیر تو چلے ہم لڑیں گے، لیکن یہ جو اپنے سٹیزنس پہ جو ظلم کر رہے ہیں. یا دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اٹس این اسٹیبلشڈ فیکٹ کہ پولیٹیکل ایشوز جتنے بھی ہیں دنیا میں، وہ افغانستان ہے، پیلسٹائن ہے یا کشمیر ہے، وہ پولیٹیکلی حل ہوتے ہیں، ان کو ڈپلومیسی سے کرنا. دیر فور جیسے ایمبیسڈر غالب کہہ رہے ہیں، ہماری لیڈنگ آپشن یہی ہے کہ ایک ویری پرو ایکٹیو اور ویری سالڈ ڈائنامک قسم کا ایکسٹیریئر منور ہو اور اس کو ہم آگے چلائیں. ابھی اس کے لیے ہمارے مختلف ایریاز ہیں، ٹارگٹس ہیں. مثلاً ویسٹرن پبلک ہے، یورپین یونین ہو، امریکہ ہو وغیرہ. نمبر 2 میڈیا ہے. نمبر 3 انسٹیٹیوشنز ہیں. مثلاً یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے آپ کے سامنے، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں. مثلاً جنیوا کی کنونشنز ہیں، مثلاً ویانا کی کنونشنز ہیں. ان کا ہماری ایمبیسیز کو نالج ہو، اور ہمارے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے نا پورے گلوب پہ، وہ ہماری ایمبیسیز ہیں. ہائی کمشنر، ایمبیسڈرز، ان کی ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جو کہ لوگ کہیں، اور ٹارگیٹڈ کہ کس کو کہاں بات کرنا ہے، ہر ملک کی حکومت کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی. یہ باتیں کرنی بڑی ضروری ہیں. اور اس کے اوپر جو دیکھیں، ایک آدھ لابینگ فرم ہائر کرنے سے بات نہیں بنتی. آپ اسرائیل جیسے ملک کی ڈزنز آف لابینگ فرمز ہیں، ایون اونلی ان ون کنٹری، امریکہ کے اندر. انڈیا کا اپنا ایک ہے، ان کا ڈیاسپورا بہت بڑا ہے. تو ہمارے پاس ایک چونکہ سالڈ گراؤنڈ ہے. کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں جن کو ہم اپنے طور کے اوپر ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی، مثلاً میں نے جیسے کہا کہ جو UN ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس ہیں ان کو بار بار کوٹ کیا جائے، ان کے پیراگرافس دکھائے جائیں. اور پھر یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا جو چیپٹر 6 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ورلڈ پیس کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات کریں، اور اگر اس کے اوپر ریزولوشن ہے تو نہیں کریں گے تو 3 چیزیں بتاتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ان کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ ہو اس کنٹری کا. نمبر 2 یہ ہے کہ اکنامک سینکشنز ہوں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ملٹری ایکشن بھی کرنا پڑے تو وہ کیا جائے. اور آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی بوائیکاٹ کا. لیکن میں نے آپ سے بریفلی کرنا، بیکاز آئی جسٹ اباؤٹ 3 منٹس، کہ یہ جو جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہماری ایمبیسیز آر دا فور فرنٹ آف آر پالیسیز. کشمیر سینٹرز آپ کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کی گورنمنٹ اس وقت جو ہمارے پاس برسلز میں، لنڈن میں، واشنگٹن میں، اس کو کیوں نہیں کھولتی دوبارہ؟ میرے خیال میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ کشمیر ڈیسک ہر نہیں جی، ڈیسک ہے، ڈیسک سے کچھ نہیں، سینٹرز. آئی تھنک کہ یہ اس کو ہم فارورڈ کریں گے. جو بھی ہمیں اچھی کوئی جہاں سے بھی سجیشن آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان بھی سب کا ہے، کشمیر بھی اس وقت جو ہے وہ ہم سب کا کنسرن ہے، اور ہمارا کامن ایک وہ ایجنڈا ہے اس وقت. تو جو بھی اچھی سفارشات ہوں گی، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے آپ نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کو ہرانا ہے. اور انڈیا نے یہ جنگ آج تک جو 70 سال 71 سال انہوں نے اس کو فریزر میں رکھا، اس کی ساری وجہ انڈیا کی لابی تھی، اسٹرانگ لابی. اور اب جو اگر یہ ریزونیٹ کر رہی ہے، کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی ہے، پھر انہوں نے خود سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو ریزالو کروں تاکہ یہ دونوں، اگر یہ دونوں میرے ساتھ مجھے ایگری کریں کہ میں ثالثی کا کردار ادا کروں. لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے کہ انڈیا نے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لابنگ فرمز ہونی چاہیے، انڈیا کی کتنی لابنگ فرمز ہیں جو اتنے سالوں سے کام کر رہی تھیں، لیکن ہماری سم ہاؤ ڈپلومیسی اور ہماری لابی ٹوٹلی مسنگ ان ایکشن تھی. بٹ ہم نے لیپ فراگنگ کے تحت جو 10-11 مہینے میں ایک وائبرنٹ ڈپلومیسی اور وائبرنٹ فارن پالیسی کے تحت اس ڈسٹنس کو کور کیا ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان ڈو مور، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میرے فرینڈز ہیں. تو وہ ایکوالٹی پہ بھی آ جانا ایک سپر پاور کے ساتھ، اس میں آپ کو یہ کریڈٹ ہمیں لینا چاہیے. اور آگے بھی میں تو اس کو فورس ہی کر رہی ہوں. ایک چھوٹا سا میں ذرا بتا دوں کہ ابھی CRC کی ساؤتھ ایشیا میں جو ہماری کانفرنس ہوئی، CRC از چائلڈ رائٹ کمیشن، وہاں پر بھی انڈیا نے اپنی پریزنٹیشن دی. ان کے ایک 2 MNAs آئے ہوئے تھے، جو ایک BJP کے تھے اور ایک کانگریس کے تھے. تو اس کے بعد جو میں لیڈ کر رہی تھی اور میرے ساتھ 2 ڈیلیگیٹس اور تھے، ہم نے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا. ہم نے وہاں کے بچوں کو جو دوائیاں نہیں مل رہی، جو وہاں پہ ان کو دودھ نہیں مل رہا، اور جس قسم کی اٹراسٹیز ہیں وہ ہم نے وہاں اٹھائی، تو وہ کافی انہوں نے شور مچایا. اور سارے ساؤتھ ایشیا ریجن کے میجورٹی جو کنٹریز تھے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس بات پہ. ایمبیسڈر غالب،
Kashmir centers have always played a very proactive role as far as Kashmir is concerned. वो हमने बंद कर दिए. ये the people concerned, don't you think it is high time that we reopen them? We need to open it, और ना सिर्फ ये कि उनको खोलें बल्कि ज़्यादा तादाद में खोलें. और आप हम लोगों ने अपनी सारी सफारतकारी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पे रखी हुई है. आपको अफ्रीका जाने की ज़रूरत है, आपको फार ईस्ट जाने की ज़रूरत है, आपको साउथ अमेरिका जाने की ज़रूरत है. यूनाइटेड नेशन में तो हर मुल्क का वोट है. तो अगर आप इन जगहों पे जाके अपनी पोजीशंस नहीं बता सकेंगे तो मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन हमें कश्मीर सेंटर जितने हैं उससे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है, और उसमें एक डेटा बैंक होना चाहिए जो कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड करे कि ये फैक्चुअल चीज़ है, उसमें जज्बातियत ना हो, उसमें फैक्ट्स के ऊपर आपने अपना केस बतौर वकील लड़ना है दुनिया में. उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खोले जाए. एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुख्तलिफ हेड्स को ख़त लिखना या टेलीफोन पे बात करना तो एक अमल है, एक अच्छी अमल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में शटल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है. जैसे एम्बेसडर गालिब कह रहे हैं ना कि आपको हर जगह के ऊपर आप एनवाइस भी भेजें, प्राइम मिनिस्टर को भी जाना पड़े तो जाएं, स्पेशली P5 कंट्रीज़ और फॉरेन मिनिस्टर भी बाहर का चक्कर लगाएं. तो आई थिंक इसी तरह जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेटर होती हैं. एंड फाइनली मुझे ये बताइए कि do you think with all of these human violations, rights, violations, briefly मुझे बताएं, has Modi learned anything? He will never learn. He has come up with an ideology that could be twisted, that is corrupted. आपको जो चाहिए आपको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस भी तो करें ना. RSS को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने में पाकिस्तान को क्या जाता है? We should do that. Yes. इस किस्म के आप एक्शन करें which would give a jolt not only to Modi but to the Western countries. कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है कि भी जिसने एक दूसरे मुल्क की पार्टी जो कि है उसको कर दिया. ये यू नीड टू डू दीज थिंग्स, इसके बगैर नहीं होगा गुजारा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि हिंदुस्तान तो वहाँ बैठ के अपनी लॉबी करा के हमारे इदारों को कहता है ये दहशतगर्द हैं, ये वो है. वाई डोंट वी से कि ये टेररिस्ट हैं? देखिए ऑफिशियली अगर आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपके टॉप जितने हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि RSS की आइडियोलॉजी क्या है कि ये बनी ही हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उससे. और आप देखें कि यही बात है जो कन्वे की है प्राइम मिनिस्टर ने जितने हेड हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के और स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप को. और जिस तरह ये गालिब साहब ने कहा था, ये उनकी आइडियोलॉजी से मैच करती है. ये उनको समझ आती है कि हिटलर ने क्या किया है दुनिया के साथ, और हॉलोकास्ट उनको बहुत अच्छी तरह समझ आता है. इसीलिए कश्मीर के इशू को उसके साथ क्लब किया है ताकि वो इस चीज़ को वेस्ट समझ सके. आज ये हुआ है कि मेरे पास ऐसी वीडियोज़ भी हैं कि जिसमें ज्यूज़ आके कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. चलिए जी, हाँ मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. एंड ऑफ कोर्स जब मैं कहता हूँ कि सारों को मिलजुल के काम करना चाहिए, मैं बड़े दिल से कहता हूँ मिलजुल के. ये बैठे हैं ये राइट पे, पीपल लाइक हिम, पीपल लाइक गालिब, एंड ऑफ कोर्स कमल तो काम कर ही रही हैं. वी नीड टू यूटिलाइज पीपल. मुख्तलिफ पार्टी से लोग सब एक है पाकिस्तान में. जब ये सोच आप रखोगे तो क्या जाएगा, किसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान का. गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, बट जिस तरह कमल ने भी कहा है, दिस इज़ एन इशू फॉर एवरीबडी इन दिस कंट्री. लेट्स ऑल get together and look after the interest of Pakistan. Khuda तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि YouTube पर जाएं और इंडस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें.